وہی جیسے کہ پچھلے اسٹریم میں کیا کہ وہی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، تو اس تعلق سے ارے ہم لوگ کی بات ہوئی تھی، جو میں نے سلمان تیمی رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ جو میں نے پیش کیا تھا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت دی تھی کہ وہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ مجھے تو یہ یاد ہے پچھلی سٹریم میں شیخ سرفراز ڈسکس کر رہے تھے اور انہوں نے آپ کو کئی بار ایک سوال پوچھے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا فلاں فلاں کا طریقہ، تو آخر میں جا کر آپ نے یہ بات قبول کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ، جو رات میں سوتے بھی تھے اور نماز پڑھتے بھی تھے، یہ طریقہ بہتر ہے۔ کئی بار پوچھنے کے بعد آپ نے وہ اعتراف کیا تھا، بلکہ یہ بات جو مجھے یاد ہے، لیکن آگے شیخ سرفراز آپ سے ڈائریکٹ ڈسکس کر رہے تھے، موجود ہیں وہ؟ جی نہیں، یہی بات ہوئی تھی نا، اور ہم نے کہا تھا نا کہ اس پر ہم کو اصل اعتراض یہ کہ یہ خلاف سنت ہے۔ کرامت وہ ہوگی جو سنت کے اتباع ہوگی، سنت کے خلاف جانا کرامت تھوڑی نہ ہے۔ یہ بات تو آپ سے ہوئی تھی بھائی، اب اس میں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں آپ اگر پاسبلٹی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی، اگر آپ پاسبلٹی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پاسبلٹی پر بحث ہی نہیں کر رہے ہیں نا، ہم اس پر بحث ہی نہیں کر رہے ہیں اس کا امکان ہے کہ نہیں ہے۔ کسی درجے میں ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ 40 سال تک کے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، آپ ہم سے پاسبلٹی منوانا چاہ رہے ہیں کہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یہ کرامت دی ہے تو وہ یہ شخص ارے کر سکتا ہے، تو آپ لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ارے بھائی ہم کر سکتا کا انکار ہی نہیں کر رہے ہیں نا، ہم امکان کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو سکتا ہے کئی لوگ کر رہے ہوں، ہم مسئلہ امکان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز اگر خلاف سنت ہے تو وہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، رسول اللہ کے سامنے بار بار وہی بات پھر دہرانی پڑتی ہے نا، پھر آپ بولتے ہیں کہ موقع نہیں دیا۔ ہم نے اس وقت بھی کیا کہا تھا آپ سے کہ ایک صحابی نے جب یہ عہد کیا کہ میں نہیں سوؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر خود اللہ، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے اپنی سنت یہ بتائی کہ میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں اور کچھ نماز پڑھتا ہوں۔ تو بھائی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ چیز خلاف سنت ہے، تو اگر کسی نے کر بھی لیا تو کرامت نہیں ہے۔ جو چیز میرے بھائی کرامت، جو چیز سنت کے خلاف، وہ کرامت کیسے ہو سکتی؟ کرامت رسول کی دین کی اتباع رسول۔ ہاں تو یہ آپ کے نزدیک ہے نا کہ آپ لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہو کہ یہ ارے کیا نام ہے خلاف سنت ہے، لیکن یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یہ کرامت دی ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ کہہ رہے ہیں ہم اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تو آپ یہ ثابت کریں نا کہ ہمارا اس حدیث سے استدلال کرنا غلط ہے۔ حدیث صرف ہم مانیں گے، آپ حدیث نہیں مانیں گے، آپ حدیث نہیں مانیں گے۔ ہاں حدیث ہم اکیلے مانیں، ہم اہل حدیث سے تو ہم ہی حدیث مانیں گے، آپ حدیث نہیں مانیں گے۔ میں حدیث تو مانوں لیکن اس کی میں تعویل کرنا چاہوں گا نا۔ کیا تعویل کر رہے ہیں اور کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ دونوں سوالوں کا جواب دیں۔ کیا تعویل کر رہے ہیں اور کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ میں نے کیا دو سوال کیے نا، کیا تعویل کر رہے ہیں اور کیوں تعویل کر رہے ہیں، دونوں کا جواب دیجیے۔ تو پہلے میں یہ تعویل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تعویل اس کی یہ ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ انسان سوئے بھی اور عبادت بھی کرے، تو ایسے اگر وہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں سوتا بھی ہوں رات کا کچھ حصہ اور کچھ حصہ نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں کہا کوئی انسان، اللہ کے رسول نے اپنا طریقہ بتایا، اللہ کے رسول نے اپنا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرا طریقہ چھوڑ دے اور میرے طریقے سے رغبت اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا طریقہ بھی بتایا کہ کیا طریقہ ہے، اور اس کے بعد اس طریقے کو چھوڑنے کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا۔ کیا فرمایا؟ حدیث کے آخر کے الفاظ کیا ہیں؟ دیکھیے پورے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں آپ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا کذا، تم ہی لوگ ہو نا جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، اما واللہ، اور رہا معاملہ اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں اور کسی دن روزہ نہیں رکھتا۔ وأصلی وأرقد، اور میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں۔ وأتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت چھوڑ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں میری سنت چھوڑ دینے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو چھوڑ دے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ کیوں آپ تعویل کرنا چاہ رہے ہیں بھائی اس کی؟ تو جن تابعین سے یہ ثابت ہو تو کیا انہوں نے خلاف سنت کام کیا؟ کیا ان کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی؟ بلکہ جو سلیمان تیمی رحمہ اللہ ہے وہ تو بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں،
تو ان کو تو یہ بات ارے پتہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا ہے سب کو کہ انسان سوئے بھی اور دیکھیے سلیمان تیمی والی بات تو ابھی آئے گی. پچھلی مرتبہ شیخ کفایت نے آپ سے ایک سند کے راوی کے بارے میں پوچھا تھا, آپ جواب نہیں دے پائے تھے. نہیں اس شیخ وقت میرے پاس کفایت نے آپ ہاں تو ابھی وہ تحقیق کر سند کے ہے آپ یہاں بتا پر. دیں گے, لیکن آپ یہ بتا دیں نا آپ کیسے تعویل کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, اس حدیث کو چھوڑ کر کے آپ کیسے تعویل کر رہے ہیں؟ میں چھوڑ نہیں رہا, میں اس کی شرح کرنا چاہوں گا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان کا طریقہ بیسٹ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یہ کرامت دی ہے تو اس کے لیے 40 سال کیا, وہ 100 سال تک بھی ایسا کر سکتا ہے. پھر کر سکتا ہے کی بات کر رہے ہیں یار, ہم کر سکنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کر سکتا ہے ہم بھی مان سکتے ہیں کر سکتا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر طریقہ کس کا ہے, سنت کیا ہے, جس چیز کو رسول اللہ نے ناپسند کیا کیا وہ کرامت ہو سکتی ہے؟ تو وہی میں بولنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ایسا کرنے کا حکم دیا تاکہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا نا. مان لیجیے کوئی شخص اگر 1 مہینے تک وہ لگاتار عبادت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے دن وہ 5 وقت کی نماز تک نہ پڑھے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم سو بھی عبادت بھی کرو اور اپنے کام کو بھی دھیان دو. لیکن جس شخص اس کو حدیث میں ایسا ہے, اس حدیث میں ہے ایسا اس کی شرح میں کر رہا ہوں تو اس کی ظاہر کہ الفاظ ارے کو تو بھی کیوں شرح کہوں آپ ہوا میں کر دیں گے, حدیث کے الفاظ کیا جو چیز حدیث میں نہیں ہے آپ شرح نہیں کر رہے ہیں, آپ شرح نہیں کر رہے ہیں, آپ تحریف کر رہے ہیں. اس کو تحریف بولتے ہیں, اس کو تشریح نہیں بولتے ہیں. آپ ایک بھائی جس صحابی نے کہا تھا کہ میں رات بھر جاگوں گا, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر طاقت رکھ سکتے ہو تو جاگو؟ ایسا کوئی شرط لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کیوں میں آپ غصہ سے ہو گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں آپ کو یہ کیا پوچھنا چاہوں گا اللہ کہ کے یہ جو رسول کیوں غصہ ہو گئے بھائی؟ اگر معاملہ یہ تھا کہ طاقتور لوگوں کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے کہ رات بھر عبادت کریں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے آ کر کے پوچھا, جانچا ان کو کہ آپ رات بھر عبادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر سلیمان تیمی یا کسی اور کے بارے میں ایک منٹ اگر کسی اور تابعی کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر پرہیزگاری اور تقوی ایسا تھا کہ 40 سال تک کے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتے تھے, تو کیا صحابی کے اندر ایسا تقوی نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو تقوی میں سکتا ہے صحابہ آگے ہیں کہ تابعین آگے ہیں؟ تو ایک صحابی کیا, تو پھر اگر ایک تابعی کے بارے میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو صحابی بھی کر سکتے تھے. اگر معاملہ صرف طاقت کا تھا, امکان کا تھا, تو ٹھیک ہے. اگر تابعی کیا یہ امکان تھا تو صحابی کیا بھی یہ امکان تھا, پھر بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے نا, وہ کس شخص کو ارے کرامت دے اور کس شخص کو نہ دے. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابی کے پاس طاقت تھی تبھی تو ارے بھائی ابھی تو بات استطاعت کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے سنت کی مخالفت اور موافقت کی. ابھی آپ بار بار استطاعت میں چلے جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی یہ کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے عہد کر لیا تھا, رسول اللہ نے اس سے روک دیا. غصہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کام سے رسول اللہ ناراض ہو جائیں, غصہ ہو جائے, وہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ثابت ہے صحیح سند سے ایسا لوگوں نے کیا ہے. ارے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر رسول اللہ ایک عمل سے غصہ ہو گئے, تو اگر جس عمل سے غصہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کسی امتی کے حق میں کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں رسول اللہ فرما رہے کہ جو ایسا کرے میرا طریقہ چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب اگر کسی نے یہ کر بھی لیا, ابھی تو ہم آئیں گے انشاءاللہ, وہ شیخ کفایت آپ سے بات کریں گے, ہم یہ مان لیتے ہیں پاسبلٹی کہ کسی نے کر لیا, تو وہ کرامت کیسے بھی, جو چیز کو رسول اللہ پسند نہیں کرتے وہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے منع اس وجہ سے کیا تھا تاکہ وہ شخص صرف عبادت کرتے رہے گا تو وہ کہاں اپنے لکھا کھانے ہے, پینے کہاں لکھا ہے اس حدیث میں, کہاں لکھا ہے اس حدیث میں؟ شرح ہوا میں تھوڑی ہوتی ہے بھائی. شرح آپ جو اضافہ کر رہے ہیں حدیث کے اندر, تو آپ شرح نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک چیز بڑھا رہے ہیں, تو جو بڑھا رہے ہیں اس کی دلیل دیجئے نا. اضافہ میں نہیں کر. اچھا ٹھیک ہے, آپ جو اس حدیث سے جو آپ جو ارے سمجھے ٹھیک ہے, ہیں ایک منٹ میں اپنی بات رکھ سکا, بلا وجہ ایک چیز کو بڑھا رہے ہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں, ہمارا دین جو ہے نا ہم سے کثرت عبادت نہیں مانگتا ہے, سنت کی موافقت مانگتا ہے. سنت کے موافق اگر تھوڑا بھی عمل ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, دیکھا بہت کمزور ہو گئے, تو کہا کہ یہ تمہاری اتنی کمزوری کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ سے میں نے روزے کی فضیلت پر ایک حدیث سنی تھی, اور جب میں نے یہ حدیث سنی سوچا روزے کی اتنی فضیلت ہے, تب سے میں روزہ رکھتا ہوں. کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے, روزہ رکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا صام من صام الدہر, جس نے پورا زمانہ روزہ رکھا, پورا سال روزہ رکھا, اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال روزہ نہیں رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ سنت یہ تھی کہ رات کچھ مہینے روزہ رکھتے, کچھ ہفتے مہینے کے کچھ دن روزہ رکھتے تھے, کچھ دن روزہ نہیں رکھتے تھے. تو
اصل کرامت سنت کی اتباع میں ہے، سنت کی مخالفت کرامت نہیں ہے، سنت کی اتباع کرامت ہے۔ باقی ہاں، جو رہی بات آپ یہ کہ جو آپ کچھ لوگوں کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں، تو شیخ کفایت آپ سے ابھی بات کریں گے کہ آپ ثابت کریں کہ کن لوگوں نے رکھا ہے، لیکن اگر آپ ثابت بھی کر لے جائیں تو بھی سنت کی مخالفت کرامت نہیں ہے۔ جس چیز کو رسول اس اللہ نے سنت ناپسند کیا ہو، سنت کو چھوڑنا کہا ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میں آج سے صرف ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، صحیح بخاری کی شرح تو بہت لوگوں نے کی ہے، تو کیا محدثین نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی رات بھر جاگ کے عبادت کرے گا بہت سالوں سے تو یہ اس حدیث کے کارن خلاف ہے؟ کسی نے نہیں کیا، بلکہ محدثین کے کتاب میں اس طرح کی جو کرامت ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا، یہ تو بہت ساری ہے، آپ اگر پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ استدلال کیا جب متن میں وہی لفظ موجود ہے تو استدلال کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ استدلال تو کسی ایسی چیز کے کیا جاتا ہے جو خفی ہوتی ہے، متن میں موجود ہے وہ بات صاف صاف، استدلال کی کیا ضرورت ہے؟ باقی میں بتا دوں گا کہ کس نے یہ کہا ہے، باقی رہا معاملہ یہ کہ استدلال کی ضرورت کیا ہے، وہ بات متن میں صاف صاف موجود ہے۔ استدلال تو کوئی چھپی ہوئی چیز سے کیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی چیز بظاہر نہیں سمجھ میں آ رہی تو استدلال کر کے نکالا جائے، یہاں تو صاف صاف متن کے اندر وہ بات موجود ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں پوری رات عبادت کروں گا، رسول اللہ غصہ ہو جا رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری رات عبادت نہیں کرتا ہوں، رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، تو جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے اس مسئلے میں کہ پوری رات عبادت کرنا سنت کی مخالفت ہے؟ کسی بچے کو، کسی ادنا کے طالب علم کو بھی حدیث پڑھ کر کے سنا دیں گے، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حدیث کے اندر پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ادنا کے کسی طالب علم کو نا، جو پہلی جماعت میں پڑھنے والا ہو، وہ بھی یہ بتا دے گا کہ اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہے۔ تو پھر جن لوگوں نے ائمہ نے اس اپنی کتاب میں جو یہ لکھا ہے تو وہ کیا سب غلط ہے؟ اب ثابت بتائیے۔ کریں آپ، شیخ کفایت آپ سے بات کریں گے، ثابت کریں آپ کن کن لوگوں نے لکھا ہے۔ پہلے میں نے اپنی بات کر چکا، آپ ثابت کریں کہ کس نے پوری رات کی عبادت کی ہے۔ شیخ کفایت آپ بات کریں۔ نہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی عبادت میں تخفیف، ہاں، کہ مطلب شارٹ ٹائم میں بڑی عبادت کر لے جائے، یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے سفر میں قصر رکھا ہے، کہ مشقت ہوگی قصر، تو یہ جو کرامت والے ہیں ان کو قصر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو 2 سیکنڈ میں پوری نماز پڑھ لیں۔ تو یہ عبادت میں تخفیف، ہاں، کہ 2 سیکنڈ میں قرآن پڑھ لیں، 2 سیکنڈ میں یہ کر لیں، یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جس کام کو نہیں کیا، ہمارا جو صحیح اللہ کے نبی سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ بھئی 73 فرقے ہوں گے، تو کہا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اس میں صحیح فرقہ ناجیہ، جماعت ناجیہ کون ہوں گے؟ تو کہا ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ وہ جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ اب اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر کوئی نہیں ہے اور عبادت کے زمرے میں اس کو شمار کرتا ہے، وہ کرامت کیسے ہو؟ تو سنت کی مخالفت ہے، وہ کرامت کیسے؟ تو صحابہ نے تو حدیث کی کتابیں بھی نہیں لکھی، اور جو بات کے لوگ لکھ رہے ہیں مطلب وہ صحابہ کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں دین ہے۔ ہے، یہ تو دین پہنچانے کا ذریعہ نا۔ عبادات اور معاملات میں فرق ہے نا بھائی، یہ تو عبادات معاملات میں فرق ہے۔ جو دین ہے اور دین کو پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ دین نہیں ہے، وہ تو ایک ذریعہ، وسیلہ ہے۔ اب اس کو مثال کے طور پر جو دین ہے، اگر کہیں لکھ دیا گیا، کیا کچھ بڑھ گیا اس میں؟ یعنی قرآن مجید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اب اس کو لکھا گیا، کاپی کیا گیا، 10 نسخے بنائے گئے، اتنے سارے نسخے بنائے گئے، تو کیا قرآن بڑھ گیا؟ اس میں کچھ آیتیں اضافہ ہو گئی؟ بھئی قرآن تو چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی آیت آپ نہیں لا سکتے، انسان اور جنات سب اکٹھا ہو جائے تو بھی قرآن جیسی کوئی آیت نہیں لا سکتے، اس میں حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کچھ ایڈ ہوا، کچھ بڑھا؟ آج میں کوئی بات، ہم لوگ یہاں پہ بات کریں اسٹریم میں، اسی کو 10 سال کے بعد کوئی لکھ دے اور لکھ کے کہیں بھیج دے، تو کیا اس میں کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے؟ یعنی ہمارے بولے ہوئی بات میں کوئی چیز بڑھ رہا ہے، آپ کی بات میں کوئی چیز بڑھ رہی ہے؟ تو یہ کیسے، یہ دین میں نئی چیز کہاں سے ہے؟ دین یہ ہے کہ جو عبادت سکھایا گیا، نماز سکھایا گیا، روزہ سکھایا گیا، اس میں آپ کوئی کریکشن کر دیں، کوئی تبدیلی کر دیں، اس کی شکل آپ بدل دیں، یہ ہو جائے گا دین۔ باقی معاملات میں تو بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے، معاملات میں ہر چیز، کھانے پینے کا ذریعہ، کھانے پینے کی چیزیں، دین کو جو ہے پہنچانے کا ذریعہ، یہ جو وسائل ہیں، یہ سب جو ہے معاملات میں آتے ہیں، یہ اصل جس کی جواز ہے۔ آج ہم بات کرنے دین پر، جس کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہے، وسائل مکمل نہیں ہے، یہ انلمیٹڈ ہے، قیامت تک کے وسائل آتے رہیں گے۔ تو جو
वसाइल है जो दुनियावी मामलात है उसमें देखा जाएगा कुरान और हदीस के खिलाफ कोई चीज जा रही कि नहीं जा रही, जा रही तो उसको रोक दिया जाएगा, नहीं जा रही तो ठीक है। लेकिन इबादत के मसले में कि नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, इसमें अगर कोई भी चीज कुरान और हदीस के खिलाफ जा रही है उसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि असल इसमें इत्तिबा है, असल इसमें हुर्मत है, तो दोनों में फर्क है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो आपके नजदीक जो ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहा है उसने कोई दिन में ऐड किया है या फिर सुन्नत में वो इजाफी अमल है? अगर ठीक वो है, ऐसी बात इसकी है। फजीलत बयान करता है, अगर वो इस चीज की फजीलत बयान करता है तो पक्का बिदअती है। अगर वो ये कहता ना कि इशा के वजू से ही फजर की नमाज पढ़ना है, इसमें बड़ी फजीलत है, ये दीन का एक आला मर्तबा है, तो बिदअती है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही, एक मिनट सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा राअयतुमुनी वसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। अल्लाह के नबी ईशा की नमाज से, ईशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ते थे? हाँ? नहीं, आप जो मतलब मेरा निकाल ले बात है वो एकदम गलत मतलब निकाले। मैंने ये कभी नहीं बोला कि ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, फर्ज नहीं है, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि फर्ज है। अरे भाई, हमने पिछली स्टेज में बात किया ना कि इत्तेफाक से अगर किसी ने ईशा की वजू से फजर की नमाज कभी पढ़ ली, इत्तेफाक से, ऐसा कोई मसला नहीं, उसका वजू बाकी है, पढ़ ले। लेकिन बतकल्लुफ ये तरीका अपनाना, इसको करामत शुमार करना कि नहीं हम 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, वो भी 40 साल तक ईशा की वजू से, तो रात की नींदें कहाँ गई, रात का सोना कहाँ गई, तो सुन्नत की शदीद मुखालफत है। ये तो नमाज में भी सुन्नत की मुखालफत है और दीगर हुकूक में भी सुन्नत की मुखालफत है, तो ये करामत नहीं है, ऐसा शख्स तो बिदअती है, ऐसा शख्स तो बिदअत अमल कर रहा है, सुन्नत भी सही है। तो सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह पे आप अरे फतवा लगाए तो? अरे कहाँ उनसे साबित है फतवा लगाएं? एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर किसी से साबित भी होता है, हम तो कहते हैं कि जो इसको दीन बनाता है वो बिदअती है। हाँ, अगर किसी से कोई अमल साबित भी हो जाए बिदअत का, चाहे बिदअत हो यानी कि कुफ्र का, अगर कुफ्र का भी अमल किसी से साबित हो जाता है, हम उसकी तकफीर नहीं करते हैं। तकफीर करने जाएंगे तो उसके बहुत सारे जायदे नहीं, तकफीर मुअय्यन, किसी शख्स, मेरे ख्याल से कल भी बात हो रही थी हमारी, किसी शख्स को मेंशन करके जब काफिर कहना होगा तो इसके बड़े जवाबित हैं, ऐसे किसी शख्स को मेंशन करके बिदअती कहना होगा तो इसके भी अलग से जवाबित हैं। बाकी हम जनरल कहेंगे कि ये ऐसा करने वाला बिदअती है, ऐसा करने वाला जो है काफिर है, ऐसा करने वाला मुशरिक है, ये मुशरिकों का काम है, ये कुफार का काम है। लेकिन किसी का नाम आप लेंगे कि फला आदमी ने ये कुफ्र का काम किया, फला आदमी ने कब्र को सजदा भी किया है, हम कहेंगे कब्र को सजदा करने वाला काफिर है, कब्र को सजदा करना कुफ्र है, सजदे इबादत करना कुफ्र है। लेकिन जब किसी आदमी को पकड़ के लाएंगे कि वो ऐसा कर रहा है, हम उसको मेंशन करके काफिर नहीं बोलेंगे, उसके बहुत सारे जवाब थे। ऐसे बिदअत का मसला है, एक आदमी बिदअत, किसी अमल की बात आएगी तो हम कहेंगे ये बिदअत है, ऐसा करने वाला बिदअती है। लेकिन जब आप किसी शख्स को मेंशन करेंगे, किसी शख्सियत को, तो गर्चे उसके अमल को हम बिदअत कहें, लेकिन उस अमल, उसके आमिल को हम बिदअती नहीं कहेंगे। उसके बारे में और बहुत सारी जानकारी फराहम करनी होगी कि उसका क्या अकीदा था, उसका क्या मनहज था, किस बुनियाद पे किया, क्या मसाइल थे, वो सारी चीजें तफ्तीश करने के बाद ही का आदमी बोल सकता है। जी अच्छा शेख, जो पिछले हफ्ते की एक चीज दिन में पेंडिंग थी में आपने ये एक रावी के बारे में इनसे कहा था, क्योंकि इन्होंने इस रिवायत को पेश किया था, यही भाई ने, और मैंने तभी ये हाईलाइटेड पढ़ा है, तो ये भी तो पेंडिंग पड़ा है। यानी आपने ये रिवायत पेश की थी, जब शेख ने एतराज उठाया, तो इसका भी आपको पेश करना है, तौसीक पेश करनी है इनकी। जी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी पेंडिंग पड़ा है आपका, और अभी आप जो नया पेश करने वाले वो भी पेश करिए। लेकिन जो सवाल मैंने किया था, ज़ैद भाई ये बात निकालता हूँ, जो सवाल मैंने किया था इनसे जवाब, हाँ, तब तक आप वो रिवायत पेश कर दो, जो रिवायत है वो सेंड कर दो जरा, तो तब तक हम लोग उसके भी क्या हवाला है वगैरह चेक करके रखेंगे। हाँ, अरे यही तो हवाला है, यही तो अरे हवाला जो मैंने दिया है, और मैंने कहाँ दिया है, सामने जो है, ये सामने है, यही सवाल है। हाँ, यही हवाला है जो मैंने दिया था पिछले हफ्ते में। किफायत ने मुझसे इस रावी के बारे में मैंने एक सवाल किया था, इतनी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? एक रावी का की तौसीक मांगी थी, उसको लाइए ना। अरे वही तो मैं ला रहा हूँ, वही तो ये जो किताब है अल-मुअज्जम ले इब्न मुकरी, तो उन्होंने, तो उनका नाम है पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुसन्निफ का नाम है अल-मुअज्जम ले इब्नुल मुकरी, तो उनके मुसन्निफ का नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अली बिन आसिफ बिन जदान अल अस्फहानी इब्नुल मुकरी। तो हवाला बाद में, पहले तौसीक पेश करो, अल्फाज क्या है, हवाला बाद में देना, पहले अल्फाज बताओ किन अल्फाज में इनकी तौसीक की, फिर हवाले देना। अभी तौसीक है नहीं, हवाले बांट रहे हो।
भाई अल्फाज अच्छा। बताएं, सीगे तौसीक बताएं, कौन से वर्ड से उन्होंने किसने तौसीक किया, तौसीक बताएं सेगा, फिर हम जाएंगे किसने तौसीक किया, क्या हवाला है। तो उन्होंने इनसे ये रिवायत नकल की है, तो ये तो वो कहते हैं हदसना अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अल हसन बिन अली बिन बहर अल बर्री शेख साले साले के तौसीक सीगे नहीं से। है, वो मुझे पता था, मुझे जब मैंने सवाल किया था तभी पता था कि इनको किसी ने अशेख साले का, अशेख साले ये तौसीक नहीं है। रावी में क्या है तो? किसी का नेक होना, साले का मतलब नेक होता है, नेक होना काफी नहीं है, उसका थिका होना जरूरी है। तो इनकी अब ज़ईफ कोई अर्ज पेश करिए जो इनको किसी ने ज़ईफ कहा हो या मुनकर हदीस कहा हो या फिर इसको मजहूल कहा हो। मैंने तो तौसीक ही नहीं है तो आदमी जो है नामालूम तौसीक है ना, वैसे आवाज नहीं हो जाएगी। जब किसी तौसीक ही नहीं है, मतलब तौसीक साबित नहीं होती है तो वैसे ही रवायत ज़ईफ हो जाएगी। तो ये तो तौसीक है। शेख साले का मतलब क्या हुआ? तौसीक अल्लाह के बंदे का तौसीक का, साले कौन सा तौसीक है? सालिह, अगर कोई सालिहुल हदीस भी कहते हैं, सालिहुल हदीस कि हदीस में साले तो भी चल जाता, लेकिन सिर्फ अशेख साले ये तो सिर्फ नहीं है। साले मतलब नेक होता है, नेक होना काफी नहीं है, रुवाते हदीस का नेक होना काफी नहीं है, जब्त भी चाहिए, हाफजा भी चाहिए। एक आदमी कितना बड़ा साले हो, कितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, हदीस में नहीं चलेगी, उसकी बात नहीं चलेगी जब तक उसका मेमोरी जो पावर है ना वो भी ठीक ठाक ना हो। तो आप किसी हदीस से साबित करें ये थिका है। इसके जब्त पर किसने कलाम किया? आप वो साबित करके दिखाइए। जब जब्त पे कलाम नहीं, कलाम नहीं, एक रावी अगर मजहूल है, ना मालूम तौसीक है, मजहूलुल हाल है, मजहूलुल ऐन है, तो उसकी रवायत कबूल होगी? क्या आप कहेंगे जरा दिखाओ? तो जब उसकी तौसीक मालूम ही नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है ना मेरे भाई कि आप उसकी तौसीक लेकर आए। नहीं तौसीक लाए तो रावी क्या हो गया? मजहूलुल हाल हो गया। अच्छा ठीक है, इसके मुताबिक भी अरे मौजूद है, ठीक है, इसके मुताबिक भी सही होने की शर्त बता दें आप रिवायत की सही होने की शर्त बता दें, ये आपको समझ आ जाएगा। एक सही हदीस की जो है तारीफ कर दें, एक रिवायत के सही होने की शर्तें क्या बता दें, उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होगी तो सही मानी जाएगी। सनद के सही होने के लिए उसकी सनद के रावी के सब सिका हो, जाबित हो, सिका हो, और एक मिनट एक चीज करके गिनाए, क्या क्या हो? जाबित हो, आदिल हो, वो मतलब कि जाबित हो, आदिल हो, सिका हो, और मुहद्दिसीन ने जमहूर ने उनकी तौसीक की हो। तो ऐसे सब एक ही बात घुमा के कह रहे हैं। आपको शर्त, कितनी शर्तें आपको पता है? एक हदीस के सही होने के लिए, सनद के सही होने के लिए कितनी शर्तें से गिन के बता सकते हैं? कितनी शर्तें? शर्तें तो बहुत सारी, मुझे याद तो नहीं है, मैं आलिम तो थोड़ी हूँ जो मैं याद करूं। आप तो कैसे भाई आपको नहीं, अगर आपको ये कंडीशन नहीं मालूम है, एक हदीस के सही होने की शर्तें अगर आपको नहीं मालूम है, तो कैसे आप फैसला, कैसे आप बहस करेंगे कि ये रवायत सही है कि नहीं है? अगर आप सेहत का दावा करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक सनद के सही होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। आप सेहत का दावा कर रहे हैं, मजमूई तौर पे तो यही ना कि उसके सब रावी सिका हो, मजमूई तौर पर यही देखा जाता है ना। बहुत सारे, चलो आपको नहीं याद है, जाने देते हैं, हम बात नहीं बढ़ाते। हम ये कह रहे हैं कि क्या, अब सीधा सवाल करता हूं, क्या हदीस के सही होने के लिए ऐसी कोई शर्त है जो आप पेश कर रहे हो क्या, कि उस पर किसी ने, रावियों पर किसी ने जरह न किया हो? ऐसी कोई शर्त है हदीस के सही होने के लिए? अगर है तो किसने पेश किया, मुझे बताओ। जो आप जिस शर्त पर इसको सही मान रहे हो, आप कह रहे हो क्योंकि जरह नहीं है, अब जरह नहीं हम सही मान लें, तो ये सही हदीस की शराइत में कहां लिखा हुआ, किसने बयान किया कि अगर रावी पर जरह नहीं है तो वो सही हो जाएगी उसकी रवायत? अभी आपने खुद कहा तो ये होना चाहिए, आपको सारी शर्तें नहीं याद है, लेकिन इतना आपने कहा कि रावी थिका होना चाहिए। ये हदीस के सही होने के लिए जरूरी है कि उसके रुवात थिका हो। ये किसी ने नहीं कहा कि रुवात पर जरे ना हो, जरे ना हुई तो ही वो रावी की रवायत कबूल नहीं होगी, जब तक कि उसकी थिकाहत साबित ना हो। फर्क समझे, रिवायत के सही होने के लिए जरूरी है कि उसकी थिकाहत साबित हो। उसकी ये कह देना कि जरे नहीं है ये काफी नहीं है, उसकी थिकाहत साबित करनी है। तो शेख साले जो उन्होंने कहा था, तो मुझे लगा तो उनकी तौसीक यही है, और कोई जरा भी मौजूद नहीं थी, तो मुझे नहीं है ना, नहीं असाले ये तौसीक नहीं है।
صالح یہ توثیق نہیں ہے, صالح معنی نیک ہوتا ہے. صالح الحدیث بھی کہتے ہیں نا, دیکھو جو تعدیل میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صالح الحدیث, صالح الحدیث ہوتا ہے وہ کسی حد تک چلتا ہے, لیکن صالح اگر صرف کہہ دے تو صالح تو بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی نیک آدمی. صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک آدمی. صالح کا مطلب نہیں کہ حدیث میں ٹھیک ہے وہ, شیخ صالح نیک ہے, اتنا کافی نہیں ہے. ارے بھائی اگر کسی الشیخ العابد کہہ دے کہیں پہ, کہ الشیخ العابد بھی کہیں کی کہا جاتا ہے رات کو, العابد عبادت کرنے والا, تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی توثیق ہو رہی ہے. کتنا بڑے سے بڑا عبادت ہے مطابق اس کا ضروری ہے. اچھا مجھے ایک بات پہ شیخ تعجب ہو رہا ہے, شیخ مجھے ایک بات پہ تعجب یہ ہو رہا ہے کہ یہ راوی کے توثیق کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, اور بیسک علوم الحدیث کی جو بیسک چیزیں ہیں, 5 چیزیں شرطیں حدیث صحیح ہونے کی, متصل نہیں بول پا رہے ہیں, سند کنیکٹڈ ہونی چاہیے. ہاں اب وہ آپ وہ سب چیزیں آپ کو نہیں پتا ہے. ایسی بات ہے جیسے کہ کسی کو ایک منٹ نا, کسی کو یعنی کہ فون انلاک کرنے نہیں آتا ہے لیکن مدر بورڈ ریپیئر کرنے کا ہے, یا کسی کو فرسٹ ایڈ دینے نہیں آتا ہے لیکن ہارٹ سرجری ڈسکس کرنے آئے, تو ویسا کچھ مسئلہ ہمارے یہاں یعنی بڑے بڑے بیسک چیزیں. ابھی یہ حدیث کی شرح بھی کر رہے تھے, بیٹھے بیٹھے, اور تعویل بھی کر رہے تھے. آپ اتنا بڑا بڑا جرات کر رہے ہیں, سری نس کے خلاف تعویل کر رہے ہیں. اب ان کو نہیں, شیخ ایک مرتبہ ہونا چاہیے نا کسی سے بات کرنے کا. آپ حدیث کے اصولوں پر بات کر رہے ہیں کیسے بندے سے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح حدیث کی شرطیں کیا ہیں. ایک بندے کو صحیح حدیث کی شرطیں نہیں پتا ہے, وہ صحیح حدیث اس کے سامنے پیش کی گئی ہے, وہ اس کو صرف اسی لیے قبول نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے مسلک میں کسی ایک عالم کی کرامت یہ بیان کر دی گئی ہے کہ وہ 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. بس اتنی سی بات ہے کہ اپنی کتاب میں کیونکہ ایک کرامت بیان ہو گئی ہے کسی شیخ کی, تو اب اس کے مقابلے میں چاہے حدیث ہی آ جائے میں اس کو قبول نہیں کروں گا. نہیں مجھے یہ پتہ ہے پوری بحث کا خلاصہ, اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تعویل کیوں کر رہے ہیں, پیچھے کیا مقصد, تعویل کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے. تعویل کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک شیخ کی یہ کرامت بیان کر دی آپ کو علماء نے, تو اب آپ چاہے صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائے, لیکن کیونکہ ہیں آپ مقلد, تو اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اگر حدیث میں تحریف کرنی پڑی تو ہم حدیث میں بھی تحریف کریں گے, لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ ہمارے مسلک ہمارے شیخ جو ہماری کتاب میں نقل کی گئی یہ بات وہ غلط ہے. یہ نہیں مانیں گے ہم. سلیمان تیمی رحمہ اللہ میرے عالم نہیں ہے. عجیب حال ہے. ارے نہیں ثابت کر پائے آپ سلیمان تیمی کو, آپ نہیں ثابت کر پائے, آپ نہیں ثابت کر پائے, اور ثابت کر بھی دیتے تو بھی آپ کی بات نہیں ثابت ہوتی, کیونکہ وہ حدیث بہت صحیح ہے, حدیث بہت صاف ہے. اگر وہ ثابت کر دیتے تو بھی آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی. آپ حدیث کا کوئی جواب نہیں دے پائے اب تک کے. ہم بار بار آپ سے ایک ہی سوال کرتے رہے, جب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ناپسند کیا ہے تو وہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے, آپ جواب نہیں دے پائے. نہ تو آپ کوئی صحیح سند سے سلف میں سے کسی کی کرامت ثابت کر پائے, نہ اس صحیح حدیث کا جواب دے پائے. آپ بتائیں اب ہم آپ کو ٹائم کیوں دیں. اچھا مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سند کا متصل ہونا ضروری ہے, اس میں انقطاع نہ ہو, وہ ارے معدل نہ ہو, ارے مرسل, تو یہ تو میں نے کیا پوچھا آپ سے, میں نے آپ سے کیا کہا, نہ آپ سلف میں سے کسی سے ثابت کر پائے نہ حدیث کا جواب دے پائے. اب آپ کو کیوں ٹائم دیں, اور ہمارا کام نہیں ہے. ابھی ہماری اتنی ویڈیوز پڑے ہیں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے بات کرنے کے لیے, اتنا ٹائم آپ کو دیا گیا, آتے ساتھ آپ نے شکایت کی کہ مجھے ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. جو اعتراض آپ نے پچھلی مرتبہ کیا تھا وہی اعتراض پھر کیا, اس کا جواب پھر سے دیا گیا, اس جواب کا آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے, کسی سلف سے آپ ثابت نہیں کر پائے. آپ کو ہم کیوں ٹائم دیں یہ بتائیں آپ. اچھا چلیے, میں نے اس راوی کی میں توثیق نہیں دے پایا, لیکن اس کے مطابق موجود ہے. آپ واقعہ ہی نہیں ثابت کر پائے, آپ واقعہ نہیں ثابت کر پائے, نہ حدیث کا جواب دے پائے. اب اگلے ہفتے, ہاں آپ مطابقت والی اگلے ہفتے آپ آئیے گا, تب بات کریں گے آپ سے. اتنا بہت ٹائم دے دیا آپ کو. مطابقت کیا بول رہے ہیں جی اس راوی کے مطابق موجود ہے, تو میں نام بتا دوں. اس راوی کی جگہ کسی اور کوئی اور سند لائیں گے, دوسری مطابق پیش کریں گے, تو پیش کرو بھائی, پیش کرو, اچھی بات ہے آپ کے پاس. ہاں ہے, پیش کرو, اچھی بات. تو اس راوی کا مطابق ہے, اس کو لاؤ اسکرین پہ. یہ نہیں جو انہوں نے بھیجا ہے نا, نہیں بھیجا ہے شیخ, یہ پچھلی والا ہی ہمارے پاس, اور کوئی نہیں بھیجا انہوں نے. نہیں دوسرا یہ وہ لائیں گے نا, مطابق لائیں گے, دوسری سند لائیں گے. ہاں تو اس راوی کی جو کمزوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس راوی کا مطابق لائیں گے. تو میں صرف یہ نام بتا دوں کہ پوری سند دکھاؤں. ارے بھائی پوری سند بتانا پڑے گا, ایسے تھوڑی چلے گا یہاں پہ.
जैसे तो मैं चैट में उसकी सनद पूरा पेश कर देता हूँ, चैट में वो लिख के फिर आप वो दिखा सनद और दीजिए। हवाला, सनद, मतन, हवाला, तीनों चीज आप पेश कीजिए। खुलासा पूरी बहस का भी वही हुआ ना, ये तो सलफ में से किसी से साबित कर पाए। और हम पहले से बोल रहे हैं, ये साबित भी हो जाए तो भी जो चीज हदीस के खिलाफ है वो करामत नहीं हो सकती। हदीस का कोई जवाब इन्होंने दिया नहीं। हदीस, हम बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं कि एक सहाबी ने ये अहद किया था, रसूलुल्लाह गुस्सा हो गए, रसूलुल्लाह ने उस अहद के मुकाबले में अपना अमल पेश किया, इसको कहा कि ये मेरी सुन्नत है, और कहा कि मैं सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं तो मैं ये कर रहा हूं, यानी तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबसे मुत्तकी इंसान जो अल्लाह ताला की नजर में और जो सबसे वाक़ईतन सबसे मुत्तकी आदमी है, वो भी रात का कुछ हिस्सा सो रहा है, कुछ हिस्सा इबादत कर रहा है, तो उससे बेहतर पसंद किया, कहा कि जो मेरी सुन्नत को छोड़ दे वो मुझ में से नहीं है। तो उस हदीस का भी कोई जवाब ये भाई नहीं दे पाए हैं, और अब तक के ये किसी सलफ से साबित भी नहीं कर पाए। साबित भी कर देंगे तो भी हदीस का जवाब अभी देना इनके जिम्मे है। चलिए, इतना बहस का खुलासा मैंने पेश कर दिया, मैं हदीस का भी मैंने जवाब दे दिया आपको। क्या जवाब दे भाई? हदीस का कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि वहां बेसिक बात सामने है ना आपके। चलो भाई, ओपन माइंड से सोचो, जरा ओपन माइंड से सोचो, एक फिक्स्ड आइडिया लेके मत बैठो, सोचो, दलाइल आपके सामने हो सकता है वीडियो थोड़ा ठंडे दिमाग से फिर से देखो। अभी आप कहते हैं, हम इसलिए बार बार कहते हैं मुनाजरा करने के लिए नहीं बैठे, हम गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं। तो कोई अगर ये अड़ा हुआ है कि नहीं बकरी की 5 टांगे ही होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको सामने तस्वीर दिखा करके गिना भी दिया जाए, फिर भी वो कहेगी 5 टांगे ही होती हैं, तो अब और तो कुछ नहीं कर सकते। असल फैसला करने वाली अवाम है, अवाम देख ले, सामाईन देख ले, समझ जाएगी भाई हम एक हदीस पेश कर रहे हैं अपने मौकिफ के दलील के तौर पे कि पूरी रात जाग करके इबादत करना ये सुन्नत की मुखालिफत है। हदीस के मतन बिल्कुल क्लियर वाज़े है, नेसेसरी है इस मामले में कि पूरी रात जाग करके इबादत करना और नहीं सोना, और भी मुसलसल, यानी मुसलसल 40 साल तक के पूरी रात जाग करके इबादत करना और सोना नहीं, ये सुन्नत की मुखालिफत है। रसूलुल्लाह ने इसको सुन्नत की मुखालिफत करार दिया है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हम किसी के दिल के अंदर हिदायत नहीं डाल सकते। जो अवाम है हमारी वो समझ जाए कि भाई इस मसले में कौन दलील दे रहा है और कौन बगैर दलील की बात कर रहा है, और कुछ नहीं कर सकते ज्यादा हम। बारकल्लाहु फीकुम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनद पेश करें, आगे बात होगी इंशाअल्लाह ताला। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।